بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آتی ہے تو جان لیں یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، بازاری کھانے زیادہ کھانا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کو عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا اور نماز سے دوری اختیار کرنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن کو اور مرد کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا اور جواب دینے کے دوران جامع اور مختصر الفاظ کا انتخاب کرنا۔ شوگر کے مریض میٹھے پھل کم کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر 3 دن مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں میں مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ لیموں، کھیرے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیموں اور بند گوبھی ضرور استعمال کیا کریں، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، نیند فوری آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان کو 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگائیں، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ گرم پانی پینا کمر، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی نہار منہ پینا مفید دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی اور جوئیں پیدا نہ ہوں تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ مالٹے کا جوس پی لینے سے جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کی دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ سکن کو خوبصورت اور بارونق بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی بوتل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں، اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور نہار چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ سردیوں میں سیب کا رس اور ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کریں۔ امراض قلب، امراض گردہ، سردی سے ہونے والی سر درد وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو سونف استعمال کریں، بال گرنا رک جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے۔ اس حال میں
کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچھ نشانات آ گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی مروی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم اور ملائم و خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ استقبول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جائیں، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے چلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور غمگین رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ شاید بہت تھوڑی سی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا مفید ذریعہ ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالیں، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھیرا دوپہر کو کھایا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے صحت یاب ہونے کا کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دیں، جلدی گورے اور چمکدار ہو جائے گی۔ کریلے کی سبزی سے قبض اور موٹاپا دور ہوگا، یہ چہرہ صاف ہو جائے گا۔
نہر منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر زیتون کا تیل لگایا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لیں، کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ شکریہ۔